الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلاة على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شافائے یومن مشہور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم فخر بنی آدم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم شاہ والا حشم عارف کیف و کم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد اے جمعہ المبارک ماہ رجب المرجب کا آخری جمعہ المبارک ہے اور اس پاک مہینے دی آج 27 تاریخ تشریف لے آ چکی ہے. جس طرح کہ ماشاءاللہ جڑی رات گزر گئی ہے یہ رات کرما والی رات تھی، رحمتاں والی رات تھی، برکتاں والی رات تھی، عظمتاں والی رات تھی، جس رات کے مختصر حصے دے وچ اللہ رب العالمین جو کہ بے نیاز ذات ہے، اس بے نیاز ذات نے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب دانائے غیوب حضرت حبیب کبریا امام الانبیاء شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو
لا مکان دے اتے بلا کے بارگاہ قدس دے اندر بلا کے او ادنا دی کرسی دے اتے بٹھا کے راز و نیاز دیاں گلاں باتاں سن کے اور سنا کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو معجزۂ معراج دے نال سرفراز فرمایا سی. اور اسی سلسلے دے اندر راتی جامع مسجد قمر الاسلام دے اندر عظیم الشان سالانہ محفل معراج اور ادب رسول دا موضوع بیان کیتا گیا. سامعین نے بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال سماعت فرمایا اور نبی پاک نے صلوات و سلام دی محبت دے نور دے نال اپنے دلاں نو منور فرمایا. راتی ماشاءاللہ 27ویں رات سی. اج 27واں دن تے نالے ماشاءاللہ اس پاک مہینے کا چوتھا جمعۃ المبارک تے کل وے 28 تاریخ پرسوں 29 تاریخ 29 تاریخ اور 30 تاریخ یہ دو تاریخ جڑیاں نے دنیا اہل سنت دے واسطے بڑی عظیم یادگار نے. اور ان تاریخوں دے وچ حضور محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث قطب الوقت فرید الدہر وحید العصر صدر الافاضل بدر الاماکن حضرت پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت فدائے احمد رضا عاشق غوث الورا دیوانہ محمد مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی الحاج ابو الفضل پیر محمد سردار احمد صاحب قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس مبارک تشریف لے آ رہا ہے. کل دا دن چھڈ کے اس موقع دی مناسبت دے نال آپ دی سیرت دے بارے ایک دو گلاں باتاں میں پیش کرن دی کوشش کر رہا ہاں. تسی توجہ دے نال تے غور دے نال سماعت فرماؤ. ایسے پیر اور ایسے رہبر اور ایسے رہنما اور ایسے پیشوا جنہ دی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے. قرآن پاک دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے ارشاد فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اے اللہ تعالی دا فضل ہے. خدا تعالی جدے اتے چاہے فضل فرما دے اور وہ بڑے فضل والا ہے. کسے دے اتے اللہ تعالی دا فضل ہو جانا بہت بڑی وہ خوش نصیبی ہے اور بہت بڑی وہ خوش بختی ہے اور بہت وہ مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالی دا بہت پیارا ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے عزت عطا فرماندا ہے. قبر میں بھی نکیرین او دی
حوصلہ افزائی فرماندے نے اور حشر دے میدان دے وچ بھی اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں عزت عطا فرمائے گا، کیونکہ جنہاں نے اپنی پوری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تعلیمات نوں عام کیتا، دین دی خدمت کیتی، مسلک حقہ دا پرچار کیتا، خود بھی دین دے اتے استقامت اختیار کرتے ہیں اور ہورنا دے اعمال دی اور عقائد دی اصلاح فرماندے نے، اللہ تبارک و تعالی دی ذات نے انہاں نوں دنیا وچ بھی عزت عطا فرمائیاں تے انہاں نوں آخرت وچ بھی عزت عطا فرمائیاں نے۔ حضرت مولانا پیر محمد سردار احمد صاحب شیخ الحدیث و تفسیر حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جدو دورہ حدیث دی کلاس لاندے نے طلباء سامنے بیٹھے نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سناندے نے، عن ابی ہریرہ کا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبداللہ ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دیاں حدیثاں کا سبق دے رہے ہیں، طلباء اور علماء آپ کی کلاس میں حاضر نے۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو حدیث پاک پڑھاندے اس لفظ دے آندے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسو بہائے، اگر حدیث پاک دے لفظ آندے نے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا ہے، فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گریا وداری فرمائی، آپ نے اپنی اکھاں وچوں آنسو بہائے، آپ اپنی اکھاں نال تے اپنے دل دے نال روئے، فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیثاں جدو بیان فرماندے نے نا تے نال فرماندے نے یہ حدیث صرف پڑھن پڑھان واسطے نہیں بلکہ یہ حدیث عمل کرن دے واسطے، اور عمل جڑا وے یہ نہ خیال کریا جو اسی پھر کر لواں گے، فرمایا ہنے ہی عمل کرو۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، حضور مسکرائے تو حضور محدث اعظم شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شاگرداں نوں، اپنے تلامذاں نوں، اپنے مریداں نوں اور اپنے طلباء نوں اور کلاس وچ بیٹھن والے علماء نوں فرماندے نے یہ حدیث پاک تسی سنیے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، ذرا تسی بھی مسکرا پو تاکہ حضور دی حدیث دے اوتے عمل ہو جائے، ذرا تسی بھی مسکرا پو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے مسکران والی جدو حدیث ہوندی ہے تو آپ فرماندے ہیں ذرا تسی بھی مسکرا پو، کیوں؟ اس واسطے یہ حدیث پاک جدو کسی راوی نے پیش کیتی سی، یہ حدیث جدو کسی راوی نے روایت کیتی سی اور راوی جدو بھی حدیث بیان کرتا سی ادو تبسم فرماتا سی، ادو مسکراتا سی، تے ہن میں تمہیں حدیث پاک دا سبق دے رہا ہاں تے میں بھی مسکرانا وا تے تسی بھی مسکراؤ، تاکہ نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے اس فرمان دے اوتے نال ہی عمل ہو جاوے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس
جس کی تسکین سے روتے ہوئے حد پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے حد پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، ذرا مل کے پڑھ لو، مصطفیٰ جمی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جدو حدیث پاک پڑھاندے آپ اس حدیث دے تے آندے نے نا، جدو فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سکون نال بیٹھو، امن نال بیٹھو، چین نال بیٹھو، ذرا تمہیں حدیث پاک سنن کا چرج ہی نہیں ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول اگر کوئی بندہ آ جائے نا کہ حضور مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنا دو، تے آپ حضرت سعید بن مسیب انہوں فوراً حدیث نہیں سنا دیں نا، آپ فرماندے نے ذرا بہ جا، وہ بہ جاتا ہے، آپ اندر جاندے نے غسل خانے دے وچ، غسل خانے وچ جا کے آپ استنجا کرتے ہیں، پھر آپ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے پھر آپ غسل کرتے ہیں، غسل کر کے پھر آپ پاک صاف لباس پہنتے ہیں، پاک صاف طیب طاہر لباس پہننے تو بعد آپ فرماندے نے شاگرداں نوں مصلا بچھا دو، مصلا بچ جاتا ہے، مسند تدریس بچ جاتی ہے، پھر آپ فرماندے نے یہ تکیا لا دو، تکیا لگ جاتا ہے، آپ مسلے کے اتنے بیٹھ کے تے تکیے دے نال ٹیک لا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سناندے، یعنی جڑا بندہ حدیث پاک سننے واسطے آیا انہوں فوراً حدیث پاک نہیں سنا دیتی، نہیں، آپ غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پاک صاف لباس پہنتے ہیں، خوشبو لاندے نے، سر مبارک دے اوپر دستار مبارک پہنتے ہیں، مصلا بچھا کے تکیا لا کے اتنے بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سناتے ہیں۔ ایویں حدیث پاک سنان دا ادب تے احترام کہ جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنان دا کوئی ادب احترام ہوندا ہے تے پھر سنن دا بھی کوئی ادب احترام ہوندا ہے۔ یہ نہیں کہ حدیث پاک سنا رہی ہے تے اسی نیندر پوری پہ کرنے ہیں، یا کوئی مطلب اسی کوئی ادھر حرکت پہ کرتا، کوئی ادھر حرکت کیا پیا کرتا، کوئی اگے وہدا کوئی پیچھے وہدا، سامنے تے خانے کعبے کا نقشہ ہے، سامنے تے روزہ رسول کا نقشہ ہے، سامنے تے قرآن پاک کا نقشہ ہے، سامنے تے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سامنے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سامنے تے کی لکھا ہوا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ایڈیاں پیاریاں خوبصورت چیزاں تے نقشے تے تحریراں سامنے لگیاں ہون تے پھر دل کرتے آسے پاسے ویکھن واسطے، پھر دل کرتا بھی اسی پیچھے ویکھیے، سجے ویکھیے، کھبے ویکھیے، نہیں، ادھر ادھر ویکھن دلانو کدھر ویکھنا چاہیے وے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دا دیدار کرنا چاہیے، کھانے کعبے دا دیدار کرنا چاہیے، سکون نال بیٹھو تے امن نال بیٹھو تے چین نال بیٹھو۔ حدیث پاک بیان کرتے ہیں فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محدث اعظم شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلباء اور علماء حدیث پاک پڑھا رہے ہیں۔ فبقى رسول اللہ جدا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گریا فرماندے نے، آپ رو پے، رون تو مراد یہ نہیں کہ آپ منہ نہ رو پے سن، آپ زبان نہ رو پے سن، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زبان نال خود بھی نہیں روندے
تے آپ ہوراں نوں بھی زبان دے نال منہ دے نال رون تو منع فرماندے نے. رونا نہیں چاہیے، زبان دے نال تے منہ دے نال رونا نہیں چاہیے. چیکاں مار کے واہ ویلا کر کے ویل پا کے نہیں رونا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اکھاں دے نال اور اپنے دل دے نال خود بھی روندے نے تے دوجیاں نوں بھی ہوراں نوں بھی اکھاں نال تے دل دے نال رون دا حکم ارشاد فرماؤندے. اکھاں نال رو تے دل دے نال رو تے زبان دے نال رونا تے منہ دے نال رونا تے واہ ویلا کر کے آہو پگا کر کے جگہ پگا کر کے تے چیکا مار کے رونا تے زہر پا کے رونا، یہ صبر نہیں بلکہ بے صبری ہے. تے اللہ تعالیٰ بے صبری اختیار کرنے والوں دے نال نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں دے نال ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں دے نال. تے کیسے خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ دے نال اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں دے نال ہے. تے انعام دے انہاں نوں اگے بیٹھو جی اگلی صاحب تے بیٹھو. اللہ تعالیٰ انہاں نوں آپ ہی مل جاندا وے. یہی انہاں دے واسطے انعام سب تو وڈا انہاں دے واسطے انعام تے یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں دے نال. تے انعامات تے ہور بھی بڑے نے صبر کرنے والوں دے واسطے. جنت انہاں دے واسطے، جنت دیاں حوراں انہاں دے واسطے، جنت دے غلمان انہاں دے واسطے، جنت دیاں نہراں انہاں دے واسطے، جنت دے باغ و بہار انہاں دے واسطے، جنت دے گل گلزار انہاں دے واسطے، جنت دے لالا زار انہاں دے واسطے. کنہاں دے واسطے؟ جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے واسطے صبر کردے نے. صبر صبر صبر. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں دے نال. تے زبان دے نال رونا ہے صبر نہیں، چیکاں مار کے رونا صبر نہیں، جگہ فضا کرنا صبر نہیں، آہو پگا کرنا صبر نہیں، دیر سیاپا کرنا صبر نہیں. صبر کی نام ہے اپنے دل دے نال رونا تے اپنی اکھاں دے نال رونا، یہ نام ہی صبر ہے. تے جدوں یہ لفظ ہوندا نا فبکا رسول اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو پے تے حضور محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے طلباء نوں، اپنے شاگرداں نوں، اپنے تلامذہ نوں اور اپنے مریداں نوں حدیث پاک پڑھاندیاں فرماندے نے او میں بھی رونا وہ تے تسی بھی رو تاکہ نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی اس حدیث پاک دے اوتے عمل ہو جائے. تے پھر کئیاں نوں رونا نہیں سی ہوندا، کئیاں نوں رونا نہیں سی ہوندا، کئیاں دی اکھاں وچوں اتھرو نہیں سن آؤندے. تے حضور محدث اعظم پاکستان حضور قبلہ شیخ الحدیث مولانا محمد سردار احمد صاحب اور نہ بچیاں نوں ذرا نہ سمجھا دو پیچھے کی گل تسی نہیں ویکھو، تسی میرے وال ویکھو. باہر بھیج دو. حضور محدث اعظم پاکستان آپ فرماندے نے اے میرے مریدوں، میرے شاگردوں، تسی بھی رو پو تاکہ اس حدیث کے اتنے عمل ہو جائے. یار دو جنے تسی تھوڑے کوئی بچے نہیں اٹھتے پے. فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گریا ازاری فرمائی تے تواڈے وچوں جنوں رونا نہیں آوندا، جدیاں اکھاں وچ آنسو نہیں آوندے، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ
ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ, ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੋ ਦੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਫਬਕਾ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਹਜ਼ੂਰ ਰੋ ਪਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੱਦਿਸ ਆਜ਼ਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਪਵੋ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋ ਪਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਦੀਸ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ कैसा सोहना काम करते हैं, खुतबे के टाइम जाके सुनता होना नहीं दलियां ने, हालांकि पता भी है कि खुतबे के टाइम तो सुनता नहीं होंदियां। सुभान अल्लाह, सुनता पर यही सब जो होता यार, ताकि हजूर की अदा हो जाए, हजूर की सुन्नत पूरी हो जाए। जिसकी हारे हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिसकी हर सारे बोलो, जिसकी हर मुस्तफा, बड़े भी सारे मिलकर बोलो, जिसकी हर मुस्तफा। सिर्फ हजूर नाल मुहब्बत नहीं होनी चाहिए, प्यार नहीं होना चाहिए, ऐस अंदाज नाल पढ़ो जिस तरह तुहानू नबी पाक ने सलातो सलाम दे नाल जुनून हुंदा वे, दीवानगी हुंदी है, मस्तानगी हुंदी है। मक्के दे काफरां ने बड़ा जुल्म कीता सी, मक्के दे काफरां ने बड़ा जबरो तशद्दुद कीता सी, लेकिन बिलाल हबशी चुप नहीं कर रहे। आप फरमांदे तुसीं जो मर्जी करो, लेकिन मैं हजूर का जिक्र करन तो बाद नहीं जी होना। बिलाल हबशी को हजूर ने सलातो सलाम दे नाल जुनून सी, दीवानगी सी, मस्तानगी सी, ताई तो मक्के दियां गलियां बाजारां दे विच हजूर दा जिक्र बुलंद करदे हुंदे सन। ते अज ते तुहाडे उत्ते कोई पाबंदियां ही कोई नहीं लगियां, कोई तलवार फड़ के तुहाडे सिर ते नहीं खलोता, कोई डांग फड़ के तुहाडे सिर ते खलोता ही नहीं। खबरदार से हजूर का जिक्र कीता, तुहानू ते अल्लाह ताला ने आजादियां तो फरमाइयां ने। इस तरह अपना दिल खोल के पढ़ो, जिसकी हर मुस्तफा, जिसकी हर अदा सुन्नते, जिसकी हर अदा सुन्नते मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ केड़ी अदा हजूर अलैहिस्सलाम दी बयान कीते जावे। असी उन्हां पीरां दे हत्थां विच हथ दिते ने जिन्हां दा बहना भी हजूर की सुन्नत के मुताबिक सी, जिन्हां दा खलोना भी हजूर की सुन्नत के मुताबिक सी। जदों खलोते हुंदे सन ते वेखण वाला सिर तो लैके पैरां तक जदों ओहदी ज़ियारत करदा सी ना, ते फिर वेखण वाले दे दिल दे विच नबी पाक ने सलातो सलाम की मुहब्बत का नूर पैदा हो जाता। वेंदा वे गुलाम नू, वेंदा वे पिया गुलाम नू, लेकिन नारे मारदा वे पिया उस गुलाम के आका दे। इस वास्ते इन्हां दी सिर तो लैके पैरां तक सारी तस्वीर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीयां सुन्नतां दा नक्शा होंदी सी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीयां सुन्नतां दा मजमूआ होंदी सी।
جب بہتے ہوں سن حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ جب بہتے سن تے پھر کئی دنیا دے عہدے دار آ کے وہدے سن تے وہدے رہندے سن. بس کئی دنیا دے عہدے دار آ کے جدو وہدے سن تے پھر بس وہدے رہندے سن. یار اسی تے کسے بندے کو جانے ہاں وہ تے بندہ اینج اٹھ کے کھلو جاندہ وے کہ جویں پتہ نہیں کون آ گیا, جویں پتہ نہیں کون آ گیا, لیکن اس مرد کلندر نو پرواہ ہی کون نہیں. فیصلہ آباد جڑا اس وقت دا لائل پور سی, اس وقت جڑا لائل پور سی, اس لائل پور دے ڈی سی, اس لائل پور دے ڈی سی نو بڑیاں بڑیاں درخواستاں گئیاں حضور محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے خلاف بڑیاں بڑیاں درخواستاں گئیاں. آخرکار ڈی سی صاحب کہندے نے یار درخواستاں دے میرے سامنے ڈھیر لگ گئے تے درخواستاں دتیاں کناں سن؟ اور بد عقیدہ لوکاں نے, اور بد مذہباں لوکاں نے, اور گستاخاں نے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا درود و سلام بند کران والیاں نے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد بند کران والیاں نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا نعرہ رسالت دی خلاف ورزی کرنے والیاں نے درخواستاں بھیجیاں. یہ فیصلہ آباد جنگ بازار میں جا کے مولوی صاحب بہ گئے تے ہر پاسے نعرہ رسالت ہی وجن لگ پیا, ہر پاسے محفل ہی ہون لگ پہ, ہر پاسے درود و سلام ہی پڑھیا جا رہا ہے, ادھر بھی درود و سلام, ادھر بھی درود و سلام, ہر پاسے آوازاں پہ آدیاں نے بہ گئے نے تے پورے فیصلہ آباد دے وچ درود و سلام شروع ہو گیا. پھڑ کے بٹھاؤ یار, ہر پاسے نعرہ رسالت وجن لگ پیا, ہر پاسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے میلاد دے جلوس ہی نکلن لگ پے نے. انہیں کو سدباب ہونا چاہیے. ایک نے درخواست لکھ, دوسرے نے, تیسرے نے, چوتھے نے, پنجویں نے, چھویں نے, ستویں نے, اٹھویں نے, کئی بد عقیدہ لوگوں نے درخواست لے کے ڈی سی کو پیش کری. وہ ڈی سی صاحب کہتے ہیں میں جا کے ویکھاں تے صحیح, میں جا کے وزٹ تے کراں, میں جا کے سروے تے کراں, موقع تے میں جا کے ویکھاں وہ کہڑا مولوی ہے جنہیں آ کے جہدے خلاف اینیاں درخواست میرے کو آ گئی نے. جدو شہر دا ڈی سی چنگ بازار دے وچ آیا, آ کے دیکھا کوئی بلڈنگ نہیں, کوئی عمارت نہیں, کوئی ایسا بھی کوٹھی نہیں, کوئی ایسی سونی بلڈنگ نہیں, چپساں نہیں پہ ہوئی, کلیم نہیں پے ہوئے, ٹائلاں نہیں لگیاں ہوئی, ہے کی ایک درخت ہے تے درخت کی چھان دے تھلے حضور محدث اعظم نے دورہ حدیث کی کلاس لائی ہوئی ہے. درخت ہے, بس ایک درخت ہے, درخت تھلے کلاس لائی ہوئی ہے. وہ ڈی سی صاحب کہتے ہیں میں آ کے کول کھلو گیا, میں وہندا رہا, لیکن اس مرد کلندر نے اکھ چک کے تا نہیں دیکھا. تو سو دنال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پڑھا رہے ہیں, اپنے طلباء نو, اپنے علماء نو, اپنے شاگرداں نو حدیث پڑھا رہے ہیں. اینج کر کے دیکھا تک نہیں, میں کول آ کے کھلوتا رہا, اس مرد کلندر نے, اس دیوانہ رسول نے, اس نبی پاک علیہ السلام دے عاشق نے اینج کر کے ویکھے ایک
میرے کو کون آ کے کھلوتا ہے تو کون نہیں کھلوتا. میں آخرکار کافی دیر تک وہدا رہا. اج کسی مولوی صاحب کو ایک معمولی جہا سپاہی آ جائے نا تو ان وقت پی جاتا لیاؤ بوتل, لیاؤ چاہ, پکاؤ روٹی, لیاؤ کرسی, لیاؤ چیر, فلانا کام کرو, فلانا کام کرو, فلانا کام کرو. ایک معمولی جہا سپاہی آ جائے, ایک معمولی جہا ملازم آ جائے نا تو اج مولوی وقت پی جاتا ہے. لیکن صدقے جاواں حضور محدث اعظم دی استقامت کو, آپ کے صبر و استقلال کو, آپ کی استقامت کو صدقے جاواں پورے شہر کا ڈی سی آگے گول کھڑوتا ہوا ہے. حضور محدث اعظم اپنے شاگرداں نوں نبی پاک علیہ السلام دا فرمان پڑھاتے ہیں. اور تینوں نہیں پتا, یعنی آپ نے دل میں آخیا میں تیری تزئین دے واسطے کیوں اٹھا, میں تینوں اٹھ کے کیوں ملا, اس واسطے میرے سامنے فرمان مصطفیٰ پیا ہوا ہے. جڑا فرمان مصطفیٰ ہے حقیقت میں قرآن خدا ہے. سارے آخو سبحان اللہ. جڑا فرمان مصطفیٰ ہے نا وہ حقیقت میں قرآن خدا ہے. کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے پاک تے قرآن, ساڈے نبی دی زبان. اللہ تعالیٰ تہاڈے کاروبار سے برکت پاوے, تہاڈی آواز میں بھی برکت پاوے, تہانوں مدینے پاک دی حاضری زندگی فرمائے. جنہاں نوں دعاواں چنگیاں لگدیاں نے پڑھو کر کے ساڈے نبی دی زبان, سارے کر کے پڑھو ساڈے نبی دی زبان واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان, ساڈے نبی دی زبان, ساڈے واسطے قرآن. کسے غیر دا بیان چنگا لگ جائے نہیں, کسے غیر دا بیان جائے نہیں. دل نبی دل سارے کولو, اور فرمایا میں تیری تعظیم دے واسطے, تیرے آدھا دے واسطے, کہ تیری آہو بھگت دے واسطے کیوں اٹھا. اس واسطے میرے ایک ہاتھ دے وچ صحابہ کرام دا دامن ہے, میرے دوجے ہاتھ وچ اہل بیت پاک دا دامن ہے, تے میریاں اکھاں وچ توحید اللہ تعالیٰ دی محبت دا, توحید الہی دا سرما ہے, تے میرے دل وچ عشق مصطفیٰ دا چراغ روشن ہے. تے جنوں اینا کچھ ملیا ہوے وہ کسی ڈی سی دی پرواہ کردا ہے, وہ دنیا دے ڈی سی نوں کی سمجھدا ہے. کہنے والا کہندا ہے تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں, تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. انہیں کافی دیر تو بعد خود ہی بلایا, خود ہی کہندا ہے مولانا سردار صاحب آپ ہیں. آپ نے انج کر کے جب نظر چکی نا, آپ نے فرمایا ہاں میں ہی مولانا سردار احمد ہوں, میرا نام ہی مولانا سردار احمد صاحب ہے. ڈی سی کہندا ہے مجھے پتا چلا ہے آپ ابھی آئے ہیں اور آپ کے خلاف بہت درخواستیں میرے دفتر میں, میری ہاؤس میں جمع ہوئی ہیں. آپ نے فرمایا کس لیے, کس بارے میں تمہارے پاس درخواستیں گئی ہیں. اور ڈی سی کہتا ہے فلاں نے آپ کے خلاف درخواست بھیجی ہے. آپ نے فرمایا وہ جتنوں نے بھی بھیجی ہے وہ ہمارے نہیں ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں, وہ درود و سلام کے دشمن ہیں, وہ میلاد مصطفیٰ کے دشمن ہیں, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر تنقید کرنے والے ہیں, وہ حضور کے علم کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں, وہ حضور کی کئی صفات کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. لہذا ہمیں نہ ان کی پرواہ ہے
نہ ہمیں ان کی پرواہ ہے نہ ہمیں تمہاری پرواہ ہے. وہ ڈی سی بڑا متاثر ہویا. اس وقت دے ڈی سی بھی بڑے چنگے سن. انہوں ویلیا دے ڈی سی بھی بڑے چنگے سن جڑے گل نو سمجھ آتے سن. اج کل تے کئی متعصب قسم دے حکمران تے متعصب قسم دے کئی عہدیدار ہوندے نے نا جڑے کسے دی سائڈ مار جاندے نے یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں یک طرفہ فیصلہ کر جاندے نے. جہے کو چار چھلے مل گئے وہ حق میں فیصلہ دے دیتا تے جنہیں کچھ بھی نہ دیتا وہ خلاف کاروائی شروع کر دیتی. اج کل تو ایسا نا حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی نے شرف پور شریف دے تاجدار انہوں دے کول ایک ڈی سی گیا ملاقات دے واسطے. جی حضور میں بابا جی تہاڈی زیارت واسطے آیا ہاں تمہیں ملن واسطے آیا ہوں تمہیں سلام کرنے واسطے آیا ہاں. تے آپ نے انہوں سر تو لے کے پیروں تک ویکھیا. فرمایا تیرا نام کی ہے؟ تو وقت کا ڈی سی ہے نا تیرا نام کی ہے؟ وہ کہندا جی میرا نام غلام رسول ہے. بولو کی کہندا ہے میرا نام غلام رسول ہے. حضرت میاں شیر محمد شرکپور شریف والے آپ نے فرمایا نیڑے ہو. وہ نیڑے ہوا نا آپ نے کھچ کے چنڈ ماری وہ منہ دے اتنے. بڑے جلالی سن نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت میں کسی کو گوارا نہیں سن کرتے. حتیٰ کہ ایتھوں تک اکابر علماء کو سنیا کہ مسجد جب جماعت کرانے سن تے پہلی صف میں کوئی داڑھی منا نہیں سن کھڑا ہوتے. فرماندے سن جن داڑیاں والے نے سارے اگلی صف بیٹھا ہو اگلی صف میں کوئی داڑھی منا نظر نہ آئے. یہ گلا اج کل سنائیے لوگوں کو کئی متھے تے وٹ پی جاتے ہیں لیکن کئی لوگ ہزم ہی نہیں کرتے گلوں کہ جنہوں نے ہزم کر لی ہے نا یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے انہوں کے واسطے. آپ فرمان نے سچی گل ایک ایسی کوڑی دعا ہے جڑی کھان لگیا لگتی تے کوڑی ہے مگر اثر وہ میٹھا ہوتا ہے. یہ گلا اس وقت لوگ برداشت کرتے سن. اج کل دیکھے سن کئی پینٹ شرٹ پا کے نماز نہ پڑھیا کر. اللہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے منع فرمایا. او جی لو جی ناراض ہو جائے گا. لو جی جڑے پینٹ پاندے نے وہ مسلمان نہیں ہے جڑا فلانا کام کرتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بھائی گل یہ نہیں ساڈا حق بنتا ساری ذمہ داری ہے تینوں روکنا ٹوکنا نیکی دا حکم دینا برائی تو منع کرنا علماء دا فرض منصبی ہے. لیکن انہاں گلاں نوں ہضم کرنا تہاڈا حق بنتا ہے. اور مننا نہ مننا گل تے بعد والی ہے نا. عمل کرنا نہ کرنا گل بعد دی ہے لیکن کام جزاک اللہ ضرور کہہ دینا چاہیے. اگر کوئی بندہ نیکی دی گل دسے نا انہوں مننا نہ مننا عمل کرنا نہ کرنا بعد کا مسئلہ ہے لیکن موقع ہوتے جزاک اللہ ضرور کہنا چاہیے. چلو تو میرے نیکی کا مشورہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ تینوں جزا عطا فرمائے. جزاک اللہ کہنے بڑے اگوں مخالف ہو جاتے ہیں اگوں الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں اگوں مخالفت شروع کر چڑھتے ہیں. پر تے مخالفت کرنا کی بنے گا؟ انہوں اللہ تعالیٰ نے جو اجر دینا ہے وہ دینا ہی ہے. حدیث پاک کے چاہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی دا حکم دین والوں دے واسطے برائی تو منع کرنے والوں دے واسطے علماء تے طلباء دے واسطے زمین تے آسمان دے درمیان جننے جن نے جننے بھی فرشتے نے وہ بھی وہ دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرتے ہیں. تے نالے دریا دے وچ سمندر دے وچ جڑیاں مچھلیاں نے وہ بھی انہاں واسطے بخشش دی دعا کردیاں نے. حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخاں دے وچ علماء دے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کردیاں نے. اے چونٹیاں تے مچھلیاں تے جن تے فرشتے تے درخت تے پتھر اس طرح دیاں چیزاں علماء واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرن تے تسی انہاں نوں گالاں کڈو تسی انہاں دی توہین کرو تسی انہاں دی خلاف ورزی کرو تے پھر اگوں تسی اندازہ کرو انہاں دے ہاتھ وچ چنگا کون ہے بھلا کدھر ہو رہا ہے. پتھر درخت جن فرشتے مچھلیاں چونٹیاں علماء واسطے دعاواں کردیاں نے پیاں تے تسی پیچھے نمازاں پڑھ کے تے اپنی بچیاں تے اپنے بچے پڑھوا کے بجائے شکریہ ادا کرن دے انہاں دی خلاف ورزی شروع کر دو. یہ کیسی گل ہے؟ یہ کیسا دین ہے ساتھی؟ یہ کیسا یہ کیا آئین ہے ساتھی
یہاں کس کے دین و ایمان کی یہاں توہین ہے باقی تاکہ اس واسطے نہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہاں میں بڑیا مولویاں کول گیا ہوں لیکن وہ اٹھ کے کھلو جاندے ہیں انہوں نے وقت پی جاتا ہے. تسی کس قسم کے مولوی ہو تو انہوں پرواہ ہی کو نہیں. آپ نے فرمایا میریاں اکھاں دے سامنے جلوے وضحا دے چہرے والے دے میریاں اکھاں دے سامنے نظارے والے دیا زلفاں دے نے تے کسی اور وال تے او ویکھے جدا اپنا کوجا ہوے تے جدا اپنا سونے تو بھی سونا ہوے سبحان اللہ جدا اپنا سونے تو بھی سونا ہوے او ہور کسے وال ویندا بولو وہ ہور کسے دی پرواہ کردا ساڈا محبوب تے سونے نالوں بھی سونا ہے ساڈا محبوب تے بولو سونے نالوں بھی سب سونے تو سونا ہے تیرا حضور کا سب سونے جزاک اللہ اللہ کا جزاک آپ فرماوے منہ کھول کے بولو سب سونے کاروی کرن دے انہیں کیتا کی دیکھو نا حسد کرن والے حسد کرتے ہیں ایک ہوندے نے مخالفین ایک ہوندے نے حاسدین نہ مخالفوں دے ہاتھ کو چاہتا ہے تے نہ حاسداں دے ہاتھ کو چاہتا ہے مخالفین بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے تے حاسدین بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے انہوں نے دیا درخواست حاسدین سن تے مخالفین سن انہوں دے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا ڈی سی صاحب کہتے ہیں مولانا سردار احمد صاحب کو کی فرمائش ہے آپ نے فرمایا میں کیا فرمائش کر سکتا ہوں تمہیں نہیں نظر آتا یہ علماء ہے یہ طلباء ہے یہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں تجھے نہیں پتا چل رہا تو تجھے نظر نہیں آ رہا مجھے فرمائش کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے ڈیمانڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں ایک درخت ہے جس کے نیچے اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہیں طلباء بیٹھے ہیں اور یہ سیکھ کیا رہے ہیں یہ اللہ کا قرآن سیکھ رہے ہیں نبی کا فرمان سیکھ رہے ہیں. اس وقت انہوں نے کاغذ پینسل پڑیا ڈی سی صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب اے جنہ بھی رکھتا ہے نا جنہ بھی رکھتا ہے چنگ بازار دے وچ یہ سارا میں تمہیں مسجد مدرسے دے واسطے سیوا کرنا بلند والا وہ ساڈے دادا مرشد نے ساڈے دادا مرشد نے اور نبادے کو پاسبان مسئلے کے رضا حضرت علامہ مولانا پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب دے پیرو مرشد نے ماشاء اللہ ساڈے کی لگے ساڈے دادا مرشد لگے. اج میں اپنے دادا مرشد کا تذکرہ کر رہا ہوں. فبقا رسول اللہ یہ حدیث پاک میں لفظ جدو آئے آپ بھی روپے تے اپنے شاگرداں نوں بھی روا دیتا. فتبسم رسول اللہ جدو یہ لفظ آئے آپ بھی مسکرا پے تے اپنے شاگرداں نوں بھی مسکرانے کا حکم دے دیتا تاکہ حدیث پاک دے تے عمل ہو جائے. آپ دے مرید خاص آپ دے خلیفہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سمندری والے آپ فرماندے نے سن 1953 دے وچ میری عمر 17 سال سی تے میں دوجے مکتبہ فکر دے لوکاں دے کولوں علماء دے کولوں تے دوجے مدرسے میں پڑھیا سی. اتوں میں قرآن پاک حدیث پاک پڑھی سی علم دین میں انہوں کو سیکھیا تے پھر جدوں سن 1953 دے تاریخ ختم نبوت چلی تے پھر میں اپنے استاداں دے نال خود بھی جلسے میں جان لگ پیا تقریرا کرن لگ پیا حتیٰ کہ میں جب مرضیے کے خلاف تقریر کرتا تھا تو مولانا غلام رسول صاحب فرماندے نے
اس وقت وہ سن، یہ نہیں سن بلکہ وہ سن۔ آپ فرماندے نے میں سنی علماء کے خلاف بھی تقریریں شروع کر دیتی ہیں، بالخصوص مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی کے خلاف بڑی تقریریں کی، نہ انہوں نے مینو ویکیا سی نہ میں انہوں نے ویکیا سی، میں بڑی تقریریں کی انہوں کے خلاف، بڑے خطابات کیتے انہوں کے خلاف، حتیٰ کہ میں فیصلہ آباد تقریریں کرتا حتیٰ کہ میں گرفتاری دے دیتی، میں ہو گیا گرفتار، پولیس نے مجھے پڑیا، ہاتھ کڑیاں لائیاں، سخت جیل میں لے گئے، سخت جیل کے جا کے مجھے پابندی سلاسل کر چڑیا، میں قید ہو گیا، صبح شام دن رات ملاقاتی ہوندے سن، تے مولانا غلام رسول صاحب کہتے ہیں مینوں کھجوراں نال بڑا پیار ہوندا، میں کھجوراں کھان دا بڑا شوق رکھتا سا، تے میرے دل سے یہ خواہش ہوندی سی کوئی ملاقاتی آوے چلو کھجوراں لے کے آوے، میں کھجوراں کھاواں تے کھا کے مسرور ہوواں۔ وہ جس وقت دوسرے علماء دے ملاقاتی ہوندے نے، آ کے کھانا پیش کرتے ہیں، کوئی پانی پیش کرتا ہے پیا، کوئی فروٹ پیش پیا کرتا ہے، کوئی کچھ پیش پیا کرتا ہے، کوئی کچھ پیش پیا کرتا ہے۔ مولانا غلام رسول صاحب کہتے ہیں ایک بندے میں ویکھیا ہوا کہ کھجوراں لے آیا، میں اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی اللہ کو بندہ کھجوراں والا بھی آ جائے، ایک بندے نے آ کے کھجوراں تقسیم کی، آپ فرماندے نے بھائی گل یہ ہونا بھاوے تو کھجور ایک ایک دے تے مینوں دو کھجوراں دے، میں دو کھجوراں لینیاں نے، آپ میرے کہ میں وہ واجب نہیں سو میرا واجب نہیں سی، کہتے ہیں انہیں نظر کر کے نہ گھول کے میرے وال ویکھیا، کہندا ہے لے رہنا جیلاں دے وچ، رہنا جیلاں دے وچ تے ڈیمانڈ کھجور دی کرنی، وہ کہندے وہ تانا دیندے ہویا میرا دیندے ہویا، وہ ملاقاتی نے آخیا مولوی غلام رسول صاحب اے جیل سہرے دا گھر نہیں، اے جیل تیرے سہرے دا گھر نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جدوں نے تانا ماریا نا میرے دل کے اتنے اثر ہویا، میں برداشت نہ کر سکیا، میری اکھاں میں اترو آ گئے، کیسا بندہ ہے جنہیں مجھے تانا ماریا، ایک تو اگے میں قیدی ہوں، اپنے ماں پیو تو بھنوں بھراواں تو وچھڑے ہوا وا، ایک انہیں میرے تانا مار دیتا ہے کہ جیل سہرے کا گھر نہیں۔ وہ کہتے ہیں اسے پریشانی کے وجہ رات پئی تو میں گیا سو، جس وقت میں سو گیا تو میں ویکھیا کہ میرے سر دیا اکھاں بند ہو گئی، دل دیا اکھاں کھل گئی، میں خواب ویکھیا بہت بڑا میدان لگا ہوا ہے، اس میدان دے اندر ایک اسٹیج بنیا ہوا ہے، اس اسٹیج دے اوتے ایک ممبر پیا ہوا ہے، اس ممبر دے اوتے ایک نورانی صورت والے بزرگ خطاب پہ فرماؤندے نے، اس ممبر دے اوتے نورانی صورت والے خطاب پہ فرماؤندے نے، بزرگ خطاب پہ فرماؤندے نے، تے میں ویکھیا نسواری رنگ دا انہاں امامہ شریف بنیا ہوا سی، سفید چادر نہیں ہوئی سی، تے اللہ تعالیٰ نے نبی کا ملاد بیان پہ کر دے دے، میں خواب ویکھیا ملاد بیان کردیا انہاں اللہ دے قرآن کی آیتاں پڑھیاں، تے آیتاں کہڑیاں سن، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، صاحب کہتے ہیں میں خواب پیا وینا والوں کی بہ کے سوندے نے پے، بہت بڑا میدان ہے، سارا میدان مجمے نال بھریا ہوا ہے، وہ ایک سٹیج بنیا ہوا ہے، اس سٹیج اتنے ممبر پیا ہوا ہے، اس ممبر کے اتنے نورانی صورت والے بزرگ بیٹھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا
جسمانی کیفیت آ رہی ہے اور جناب ہر کوئی بندہ وجد میں آیا ہوا ہے، کوئی ہر بندہ وجد میں آیا ہوا ہے اور پھر جناب ہر ایک دو سے مسیح آ رہی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کر کے ہر کوئی ویندا میں پیا اس طرح کر کے جس وقت لوگ اٹھ کے کھلوتے ہوئے میں انہوں لوگوں نے دیکھا ہر بندہ ایسے کر کے ویندا میں پیا ایسے کر کے ویندا جی آن والے کا انتظار ہوتا ہے کون پیا ہوتا ہے۔ میں دیکھا کہ ہر بندہ ویندا میں پیا آن والے میں ویندا میں پیا حتیٰ کہ سارا مجمع کر گیا سارا مجمع کر گیا۔ میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات منبر دے اوپر آ کے سٹیج اوپر آ کے جلوہ فروز ہو گئے۔ مولانا غلام رسول صاحب کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر مبارک میرے تے پئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشارہ کیتا غلام رسول ادھر آ۔ میں کمدا ڈردا چکدا سہمدا میں اسٹیج اتنے گیا تو مولانا غلام رسول صاحب کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام رسول حضور غم۔ آپ نے فرمایا غلام رسول ان کو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ جو ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرما رہے ہیں میری عظمت و شان بیان کر رہے ہیں مولوی غلام رسول جانتا ہے یہ کون ہے؟ حضور اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے یہ مولانا سردار احمد صاحب، آخو سبحان اللہ، یہ مولانا سردار احمد صاحب ہے جنہوں نے میری حدیث پڑھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس لگن کے ساتھ اس پیار کے ساتھ اس محبت کے ساتھ میری حدیث کو لوگوں کو پڑھایا ہے کہ انہوں نے حدیث پڑھائی نہیں بلکہ میری حدیث پڑھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ وہ انہارا پہ وہدے سن تے مولوی غلام رسول صاحب کہتے ہیں میں یہ وہنا ہوا پیا تے میری کھلی اکھ مینو آ گئی جاگ میں دیکھا وہی سکھر دی جیل، وہی سکھر دی جیل۔ وہ کہتے ہیں میں دل میں ارادہ کر لیا جدو میں جیل میں رہا ہوا گا نا اپنے گھر بعد میں جاواں گا، اپنے رشتہ داروں بعد میں ملاں گا، اپنے والدین اپنے بیوی بچے اپنے بھنوں بھراواں اپنے بھنوں بھراواں اپنے والدین رشتہ داروں بعد میں ملاں گا۔ اتوں رہا ہونے تو بعد سب تو پہلے میں فیصلہ آباد چنگ بازار میں جا کے مولانا سردار صاحب کے نال ملاقات کرا گا۔ ایک وقت ایسا آیا جیل وچوں رہائی مل گئی، رہا ہونے تو بعد سیدھے آئے فیصلہ آباد چنگ بازار دے وچ آ کے دیکھا اثر دی نماز اتنے پڑھی، 2-3 صفحہ پچھا اثر دی نماز چوتھی یا 5ویں صف وچ پڑھی، حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دی امامت وچ 5ویں صف وچ کھلو کے نماز پڑھی تے نماز پڑھن تو بعد لوکی ٹوٹ رہا گئے مل کے مصافحہ کر کے حضور محدث اعظم دے نال سلام کر کے چلے گئے، زیارت کر کے چلے گئے۔ میں بیٹھا رہا، ہن میرے تے مولویوں دا غلبہ بھی طاری سی، میں اگے جانا پسند بھی نہیں سی کرتا لیکن دل میں خیال بھی یہ کہ میں آیا ہوا ایس ارادے میں آیا ہوا تو مل کے نہ گیا تو میں رہوں گا فائدہ کی جو میں اسے سکھر جیل میں خواب دیکھے ہے وہ مطابق تو مینوں مل کے جانا چاہیے، لیکن میں ڈردا اگے بھی نہ آوا تے پیچھا بھی نہ جاواں۔ حتیٰ کہ میں دیکھا ایک مولوی صاحب لمے تے جلدی قدم پٹ کے نہ میرے وال آتے پے، انہیں آدھا سارے آ کے مولانا صاحب اٹھو جلدی کرو، آپ کو مولانا سردار احمد صاحب یاد فرما رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو یاد فرما رہے ہیں۔ مولوی غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ میں چکدا اٹھیا، سہمدا چکدا نظر میری تھلے نظر میری چکی ہوئی ہیں تو میں گیا اگے جا کے میں مولانا سردار احمد صاحب کے نال مصافحہ کیتا تے آپ نے اینج کر کے جب میرے وال ویکھیا نا تے فرمایا مولوی غلام رسول صاحب آ گئے، اب مولوی غلام رسول صاحب تسی آ گئے،
تو آپ ہی کہتے ہیں ہاں حضور میں آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہو. مولوی غلام رسول صاحب سچ نہیں بول رہے, جھوٹ بول رہے ہو. حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا تم آئے نہیں, تم لائے گئے ہو. اللہ زندہ. فرمایا تم آئے نہیں, تم لائے گئے ہو. تمہیں کسی بھیجنے والے نے بھیجا ہے. دل میں خیال ہو کتنے فیصلہ آباد, کتنے سکھر دی دل, درمیان میں سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے. تے معاملہ یہ حالت بیداری کا کہ وہ خواب کا معاملہ سی, وہ خواب کا معاملہ ہے, حالت بیداری کا معاملہ, وہ سکھر دل. یہ فیصلہ آباد کتنے فیصلہ آباد ہے, کتنے سکھر دی دل. یہ کوئی نہ کوئی حقیقت بھی ضرور ہے. حضور میں توبہ کرنا, میں توبہ کرنا, جنیاں میں تقریر تے خلاف کیتیاں نے میں توبہ کرنا وا, تے اپنی بد عقیدگی تو بھی توبہ کرنا وا. مینوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنا مرید بھی کر لو تے مینوں سنی مسلمان بھی بنا لو. میں اپنی بد عقیدگی تو توبہ کرنا وا. اس ویلے حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہاتھوں میں ہاتھ سے توبہ کی, بد عقیدگی تو توبہ کی, بد مدد ہون تو توبہ کی تے سنی حنفی بریلوی مسلمان بن گئے. تے حضور قبلہ شیخ الحدیث دی بیعت کی تے جدوں آپ فرمانے نے مولانا غلام رسول صاحب کہتے ہیں کہ جدوں حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ نے مصافحہ کیتا, بیعت میرے کو لئی, اس تو بعد مینوں اپنے سینے دے نال لایا, میں محسوس کیتا کہ میرے سینے دے وچ آپ نے علم دا سمندر پا دیتا. میرے دل دے وچ جنیاں بد عقیدگیاں سن ساریاں نکل گئیاں, جن بھی غلط نظریات سن سارے کے سارے نکل گئے. باقی دی ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گیت گایا ہوا گزاری. کیا کیا کہتے کہ ہونن دے سمجھتا دے کہ محمد محمد پکاؤندار آ کر, محمد محمد پکاؤندار آ کر, محمد محمد پکاؤندار آ کر, نبی سونے دے نبی سونے دے گی گاؤں آ کر. سبق لوگوں کی دیتا کہ دروداں دے گجرے سلام دے تحفے, دروداں دے گجرے سلام دے تحفے, سونے نو تو پہنچاؤندار آ, نبی سونے نو تو پہنچاؤندار آ. اس نا دا آخری شعر میں لکھیا ہے کہ اے جاوید آئے تیرے کول کوئی, اے جاوید آئے تیرے کول کوئی, نبی دیا ناتا سلاؤندار آ کر, نبی دیا ناتا سلاؤندار آ کر. سبحان اللہ. اے سی ساڈے دادا مرشد دا ذکر خیر جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ, ایسے پیرے طریقت کے لاکھوں سلام. حضور محدث اعظم قبلہ شیخ الحدیث دی زندگی دے چند پہلو میں تہاڈی خدمت وچ پیش کیتے نے. تے اگلا جمعہ ہوے گا ماہ شعبان دا پہلا جمعہ, تے اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی آج اسی محدث اعظم پاکستان دا ذکر کیتا ہے, اگلے جمعے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کریں گے جو کہ سارے اماماں دے بھی امام نے, امام اعظم ابو
حنیفہ رحمتullah تعالی علیہ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں دے نقشے قدم تے چل کے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت سوارنے دی توفیق عطا فرمائے. ایک دو منٹ ذرا کوئی انتظار فرماؤ. میں تقریباً 2-3 جمعے عرض کیتا سی کہ مسجد دے واسطے کچھ پکھیاں دی ضرورت ہے اور نال میں یہ بھی عرض کیتا سی کہ مدرسے دے واسطے بھی پکھیاں دی ضرورت ہے. مدرسے 'ਚ 9 پکھے لگنے دا, ایک ذات فین تے 9 چھت والے پکھے تے ایک ٹیبل پکھا. اللہ دے فضل و کرم دے نال 6 پکھے مدرسے وچ لگ گئے نے تے 7واں پکھا تے ایک ٹیبل پکھا پڈسٹر فین. ساڈے مسجد ہمسائے جناب محمد ندیم جماعتی صاحب انہیں کہا جی ایک چھت والا پکھا میں دیاں گا تے ایک ٹیبل پکھا میں دیاں گا تے ہن 2 پکھے مدرسے واسطے تے ایک ذات فین چاہیے. اے 3 پکھے دیوار وچ مسجد لگنے نے, 3 پکھے ذات فین مسجد واسطے چاہیے نے, ایک مدرسے واسطے چاہیے. یہ تواڈے سامنے ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے مسجد دے واسطے مدرسے دے واسطے میں ڈیمانڈ کرنا وا تے کوشش کر کے مل جل کے جنہ مل جل کے تسی کام کیتا ہوئے نا اسے تسی تھوڑی جی ہمت ہور مارو تاکہ یہ کسر جڑی ہے نا یہ بھی نکل جاوے. یہ نال دسنا ہے مسجد واسطے یا مدرسے واسطے؟ مسجد واسطے ٹھیک ہے, کیونکہ مدرسے دا معاملہ جڑا ہے وہ الگ ہے. تے کوئی بندہ چاہے تو نقدی دے دے, ویسے تقریباً جزاک اللہ ماشاء اللہ. ویسے جڑا چھت والا پکھا ہوئے نا وہ 2200 روپے کا 2250 کا ملنا ہے چھت والا پکھا. تے ذات کا پتا کون نہیں تے ٹیبل پکھے کا پتا کون نہیں. کوئی بندہ چاہے پکھے لے کے دے دے, کوئی بندہ چاہے تے پکھے واسطے نقدی پیش کر دے. اللہ پاک جی مسجد واسطے جزاک اللہ, اللہ پاک خوش رکھے. جزاک اللہ قطرے قطرے کا دریا بن جاتا ہے. اللہ پاک خوش رکھے. جزاک اللہ شکریہ جزاک اللہ. 3 پکھے مسجد واسطے دیوار لگن والے, ایک مدرسے واسطے تے 2 چھت والے مدرسے واسطے تے تقریباً 3-4 پکھے جڑے نے مسجد لگنے نے چھت والے. انہاں سارے پکھیاں واسطے ہمت کرو, کوشش کرو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت جزا عطا فرمائے. شکریہ جزاک. 500 روپے ہے, 250 مسجد کا 250 مدرسے کا. جزاک اللہ شکریہ شکریہ ماشاء اللہ. اللہ پاک اللہ جی جی ساتھی رہ گئے ہیں وہ بعد کوشش کر کے یہ جڑا خلا ہے پور کرنا. تھی سارے نے مل جل کے یہ محلےدار کے تعاون کے نال ہی یہ سارا معاملہ مسجد اور مدرسے کا نظام چلتا ہے. اللہ پاک ہمت اور طاقت دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا جانا چ برکت عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا چلو کرتے ہیں.